الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. یہ سورۃ طہ شروع ہوئی ہے. پہلی 8 آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اس سورت کا دوسرا نام سورت کلیم بھی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مفصل ذکر ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 2000 سال قبل سورۃ طہ و یاسین پڑھی، یعنی فرشتوں کو سنائی. تو فرشتوں نے کہا بڑی خوش نصیب اور مبارک ہے وہ امت جس پر یہ صورتیں نازل ہوں گی، اور مبارک ہیں وہ سینے جو ان کو حفظ رکھیں گے، اور مبارک ہیں وہ زبانیں جو ان کو پڑھیں گی. یہی وہ مبارک صورت ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کا تہیہ کر کے نکلنے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان قبول کرنے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گرنے پر مجبور کر دیا تھا، جس کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. آپ چلے گھر سے اس ارادے سے کہ یہ جو جھگڑا پڑا ہوا ہے اس کو آج ختم کر دیں، اور ایک شخص ایسے آئے ہیں جنہوں نے قریش کے اندر دشمنیاں پیدا کر دی ہیں اور خاندان 2 حصے میں ہو گیا. تو برہنہ شمشیر تلوار لے کے گھر سے نکلے. ایک شخص نعیم ملے راستے میں. انہوں نے کہا کدھر چلے ہو؟ وہ مسلمان ہو گئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ساری بات بتائی کہ میں آج اللہ کے نبی کا معاذ اللہ کام تمام کرنے چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ پہلے جا کے اپنے گھر کی تو خبر لیں، آپ جو ادھر چلے ہیں کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جاؤ اپنی بہن کے گھر جاؤ. بہن کا نام فاطمہ تھا، اور بہنوئی یہ تھے وہ زید بن سعید یا سعید بن زید، بڑے نیک آدمی تھے، 10 مبشرہ میں سے ہیں. تو وہ مسلمان ہو چکے تھے دونوں. اور سعید بن زید اور فاطمہ دونوں مسلمان ہو چکے تھے. اور حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قرآن شریف ایک کاغذ پہ لکھا ہوا پڑھ کے سنا رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت عمر تشریف لائے ہیں
تو حضرت خباب بن ارت تو چھپ گئے اور انہوں نے وہ جو کاغذ تھا جس پہ بھی لکھا ہوا تھا چمڑے کے اوپر وہ چھپا لی. آپ نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں. وہ ڈرتے تھے. تو آپ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا. جب زیادہ مارا تو حضرت فاطمہ برداشت نہ کر سکیں اور وہ سامنے آ گئیں کہ کیوں مارتے ہو؟ تو حضرت فاطمہ کے بھی لگائی تو ان کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا. اس سے بھی کچھ دل نرم ہوا. کہنے لگے اچھا چلو بتاؤ تو صحیح ہے کیا؟ انہوں نے کہا آپ اس کی تعظیم نہیں کریں گے اور ہمیں ڈر ہے کہ اس کو تلف کر دیں گے، تو آپ پہلے غسل کر کے پاک ہوں کیونکہ آپ نجس ہیں اور نجس قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا. اچھا. تو آپ نے اسے غسل کیا. جب غسل کیا تو حضرت خباب کو سمجھ آ گئی کہ کوئی آثار پیدا ہو گئے ہیں نرمی کے. تو وہ چھپے ہوئے تھے وہاں سے نکل آئے اور انہوں نے کہا کہ رات ہی میں نے اللہ کے نبی سے یہ دعا سنی تھی، اللہم اید الاسلام بے ابی الحق بن ہشام، یعنی ابو جہل، او بے عمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو تقویت بخش دے یا ابو جہل کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے. تو یہ تو آثار پیدا ہو گئے. انہوں نے یہ آیات جو میں نے سامنے آپ کو تلاوت کی ہیں وہ پڑھ کے سنائیں. حضرت عمر پڑھے لکھے تھے اور بہت زیرک اور بہت سمجھدار تھے. اس 8 آیات کے اندر جو ایک نورانیت اور روحانیت اور قوت ہے وہ انسان کے کلام میں ہو نہیں سکتی. آپ کو فوراً ادراک ہو. اور اللہ نے ہدایت کا فیصلہ کیا ہوا تھا اور اللہ کے فضل سے کہنے لگے لے چلو مجھے. تو توحا یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن اس واسطے ہم نے آپ پر نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں یا محنت میں پڑ جائیں. یہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کے اوپر مصیبت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن پاک نازل ہوتا تھا تو آپ بہت محنت فرماتے تھے اور بڑی فکر دامنگیر ہو جاتی تھی. ساری رات تلاوت فرماتے رہتے تھے اور بعض اوقات اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا تھا. اور بڑی فکر تھی کہ یہ کسی طرح پیغام ساری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دوں. اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے میں. تو اللہ نے تسلی دی کہ آپ کو کسی مصیبت یا آزمائش یا امتحان میں نہیں ڈالا گیا. آپ کا کام پیغام کو پہنچا دینا ہے. آگے جس کی مرضی ہو اس کو لے لے اور جس کی مرضی نہ لے، ہدایت ہمارے ہاتھ. اسی طرح ہم لوگوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو دینداری ہم نے اختیار کی ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، نماز پڑھنے کی توفیق ہے اور ذکر میں آنے کی توفیق ہے اور اسی طرح برائیوں سے بچنے کی توفیق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کو سزا نہیں دی ہوئی خدا کا خاص. یہ نوجوان ہمارے ساتھی بعض اوقات گھبرا جاتے ہیں کہ بہت پابندی ہیں، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو. ہر چیز کے اندر پوچھ ہے اور ہر ایک چیز کے اندر رکاوٹ ہے. ایسی بات نہیں ہے. جو جائز تفریح ہے وہ جائز ہے. کھانے پینے کی حلال چیزیں ساری کی ساری حلال ہیں اور حلال کام کرنے کی بالکل اجازت ہے. اور تفریح جو مباح ہے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مردانہ کھیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑ سواری کی اور گھوڑوں کی دوڑ لگواتے تھے اور انعام بھی دیتے تھے اور پیراکی بھی آپ نے سیکھی اور پیراکی کہا سکھاؤ اپنے بچوں کو اور فرمایا اپنے بچوں کو گھوڑ سواری اور پیراکی سکھاؤ اور اچھی باتیں کرو، خوش رہو اور اللہ کو اپنی پشت پہ پاؤ اور اللہ کے ساتھ دوستی لگاؤ اور اللہ تمہاری ہر بات میں مدد کرے گا اور خوشحال زندگی ہوگی اور پرامن زندگی ہوگی. دل کے اندر ایک ٹھنڈک ہوگی کہ اللہ میرا وارث ہے اور اللہ میرا حامی و مددگار ہے اور اللہ میری کمر پشت پہ ہے، مجھے کبھی ذلیل نہیں اور رسوا نہیں ہونے دے گا اور اللہ تمہیں اپنی مدد اپنی آنکھوں سے دکھائے گا کہ کس طرح میں مدد کرتا ہوں اپنے ساتھ. لا تحزن، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے غار میں چھپے، غار ثور میں،
تو وہ جو دشمن تھے وہ آ گئے سر کے اوپر، تو ان کے پاؤں نیچے سے نظر آ رہے تھے، تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق گھبرا گئے کہ یہ تو آ گئے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، آپ بالکل غم نہ کیجئے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر مجھے کاہے کا ڈر؟ اس لیے یہ دین داری یہ مشقت نہیں ہے، یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ بہت خوبی کی بات ہے کہ آدمی برائیوں سے بچ گیا تو نحوستوں سے بچ گیا، غیر عورتوں سے بچ گیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہترین بیوی عطا کرے گا، جو اس کے بہترین حقوق ادا کرے گی، جو بہترین اس سے محبت کرنے والی ہوگی، اور اس کی زندگی جو گھر کی ہے وہ بہترین جنت کا نمونہ ہوگی۔ اور جو باہر ادھر ادھر دیکھتا ہے دوسری عورتوں کو، اس کی کبھی بھی اپنے گھر میں اچھی، یہ اللہ نے جو منع کیا ہے چیزوں سے، وہ انسان کی صحت کے لیے، روحانی صحت کے لیے، جسمانی صحت کے لیے، نفسیاتی صحت کے لیے چیزوں سے منع کیا ہے کہ برائی کی طرف مت دیکھو۔ تو برائی کی طرف دیکھو گے تو کیا حاصل وصول ہوگا؟ حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن دماغ میں انتشار آئے گا، توجہ خراب ہوگی، یکسوئی متاثر ہوگی، اور جو کام تم کرنا چاہ رہے ہو کر نہیں سکو گے۔ جو طالب علم ہے وہ پڑھ نہیں سکے گا، جو کاروباری ہے وہ کاروبار سے یکسوئی ختم ہو جائے گی، ہر چیز میں گھاٹا ہوگا اور حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا۔ تو جائز قسم کی تفریح کرنے کی اجازت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم بھی فرمایا کرتے تھے، خوش خلقی بھی فرمایا کرتے تھے، مسکرا کے ہر آدمی کو ملتے تھے۔ یہ جو مولویوں کے ذریعے سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے اپنی جو کم ظرفی تھی اس کو بنا کے آگے پیش کر دیا کہ نوجوانوں کے لیے ان اٹریکٹیو اور ڈل بن گیا، کوئی اور مولوی بن جائیں گے بس بوریت ہو جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ عورتوں کو بھی تفریح کرائیں، عورتوں کو بھی لے کے جائیں۔ ابھی میں اپنے ساتھیوں کو بتا رہا تھا کہ ان کو پارک میں لے کے جائیں، ان کو جو انہوں نے چیز خریدنی ہے خود لے کے جائیں ان کو خریدنے کے لیے، تاکہ وہ بھی گھر سے باہر نکلیں۔ مرغی کو بھی ڈربے میں بند کر دو اور نکالو نا تو وہ مر جاتی ہے۔ تو ہر انسان کی ضرورت ہے اس کو بہترین انداز میں تفریح کی جائے۔ پردہ کوئی کمپلیکس نہیں ہے کہ ایک احساس کمتری میں مبتلا ہو جائے کہ پردہ کرتے ہیں تو ہم کہیں جا ہی نہیں سکتے، ہم وہ کام ہی نہیں کر سکتے۔ میں نے بھی بتا رہا تھا، ایک فنکشن تھا جہاں ہم پڑھے ہیں ایک کالج میں، تو وہ ری یونین کرتے ہیں، تو میں نے کہا اہلیہ کو آپ چلیں، انہوں نے کہا میں تو پردہ ہے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ پردے میں وہاں بیٹھ ہی رہیں، اگر آپ کھانا اس کے ساتھ حجاب کے ساتھ نہیں کھاتے نہ کھائیں، لیکن آپ چلیں۔ تو ہم وہاں چلے گئے، تو ابھی ہم وہاں گئے ہی تو بھاگے ہوئے آئے منتظمین، کہنے کہ بڑا اچھا کیا آپ بھابھی کو لے آئے۔ وہ جو ہم نے جنرل صاحب بلائے ہوئے تھے چیف گیسٹ، ان کی اہلیہ باپرد ہیں، تو ہماری بیگم کے پاس تو وہ بیٹھنے سے نہیں، تو ان کو کس طرح ہم، تو آپ کی بیگم کو ان کے ساتھ بٹھائیں گے۔ اب ان کو وی آئی پی پروٹوکول علیحدہ انہوں نے جگہ بنائی اور سارا۔ تو پردے میں اللہ نے عزت رکھی ہے، عورتوں کو پردہ کروانا ان کی عزت میں اضافے کے لیے، احساس کمتری کے لیے نہیں کہ میری بیوی نے پردہ کیا ہوا ہے تو میں اس کو ساتھ نہیں لے کے چل سکتا۔ یہ علماء میں اور مولویوں میں اکثر کمپلیکسز آ جاتے ہیں، کیونکہ دین ابھی دل میں اترا نہیں ہوتا۔ دین کو دل سے تسلیم کرنا اور اس کو خیر و خوبی کا موجب سمجھنا اور اس کو بڑی تفاخر کے ساتھ اپنانا، یہ ہے اصل چیز۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کے اوپر کوئی مشقت اور مصیبت بنا کے نہیں اتارا، آپ اس کو مزے مزے سے پڑھیے اور اس کو غور کیجئے اور اس پہ عمل کیجئے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر نصیحت کے واسطے ہے، اس کے واسطے ہے یہ نصیحت قرآن کی جو اللہ سے ڈرے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہی نہیں اس نے قرآن سے کیا حاصل کرنا؟ کہتے ہیں کہ اگر شرم نہیں ہے، اگر شرم نہیں ہے، حیا نہیں ہے، تو پھر جو مرضی کرو، ننگی ہو کے پھرو، کسی کی عورتوں کی طرف دیکھو، حرام کھاؤ۔ تو شرم کا کیا معنی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا کرے، کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور اللہ سن رہے ہیں اور اللہ ہر جگہ موجود ہیں، تو کوئی خرابی نہ کرے، تو پھر وہ جو ڈرے گا وہ قرآن کی بات کو لے گا، اور جو قرآن کی بات کو لے گا اس کے اوپر اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی اور اللہ کی بڑی رحمت ہوگی، اس کی دنیا کی زندگی بھی بڑی آسان ہو جائے گی۔
اگر وہ امیر ہے تو امارت میں خوش ہے، اگر وہ غریب ہے تو غربت میں خوش ہے، ہر حال میں وہ اللہ کے ساتھ مطمئن اور زندگی گزارے گا۔ یہ جو اطمینان ہے یہ ایک دل کی صفت ہے، اس کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اندر کی چیز ہے۔ خوشی دل کے اندر ہوتی ہے۔ مثلا ایک آدمی بیمار ہو جائے، اب اس کا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو بہترین سے بہترین چیز کھانے کو دے دیں، اس کو اچھی نہیں لگے گی۔ آپ اس کو بہترین جگہ سیر کر کے میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے نہیں اچھی لگی۔ جب اس کی صحت اچھی ہے اور بالکل وہ ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ اس کو اچار کے ساتھ روٹی دیں، بھوک لگی ہو گا، کیا بات ہے، بہت مزہ آیا، اور آپ اس کو ویسے ہی سڑک میں ہی گھما کے رہے کہ بڑا مزہ آ رہا ہے، بڑی اچھی ہوا چل رہی، کیونکہ اندر وہ اس کی صحت ٹھیک ہے۔ تو جب دل کے اندر اطمینان آ جائے گا اور اللہ کا تعلق نصیب ہوگا اور اللہ کے ڈر اور اللہ کی حیا کی وجہ سے گناہوں سے اور برائیوں سے بچے گا، تو دنیا کی زندگی بھی بڑی اطمینان بخش زندگی ہوگی، خوشحال زندگی ہوگی، اور آخرت میں تو وہ اس کو ملے گا کہ کبھی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا دماغ وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا کہ اس کو کیا ملنے والا ہے۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ تو یہ قرآن جو ہے اسٹوری بک نہیں ہے کہ کسی امریکہ کا آتھر نے لکھی، پڑھی تو پڑھ کے سیٹ دے۔ یہ اللہ نے اتارا ہے، اور اللہ کون ہے؟ جس نے بنائی زمین اور آسمان اور اونچے، اور کتنے اونچے، مارس پہ پہنچے ہیں نا، تو اب پتہ لگتا ہے کتنا اونچے آسمان، اوف میرے خدا، وہاں جا کے دنیا نظر ہی نہیں آتی، اور چاند پہ پہنچے تھے تو ایک نقطہ نظر آتا تھا، تو آسمان کدھر ہے، کتنا اونچا آسمان ہے، تو اللہ نے بنایا۔ الرحمن علی العرش استوى، اور وہ اللہ رحمان عرش پر قائم ہوا۔ وہ کیسے ہوا وہ قیامت والے دن پتہ چلے، بس اس آیت پہ اتنا یقین رکھنا ہی بس ضروری ہے کہ اللہ کا عرش ہے اور اس پہ وہ قائم ہوا۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ ہے آسمان میں اور زمین میں، وما بینہما، اور ان دونوں کے درمیان، وما تحت الثری، اور اس کے نیچے گیلی مٹی ہے۔ آسمان اور زمین کے درمیان گیلی مٹی ہے، یہ زمین کھودو تو گیلی مٹی نکلتی ہے، 6 میل تک یہ گیلی مٹی ہے، اس کے بعد پتھر ہے، پتہ نہیں چلتا کیا ہے۔ بڑی کوشش کی انہوں نے کہ زمین میں ایک طرف سے سوراخ کر کے دوسری طرف سے نکل کے دیکھیں تو صحیح ہے کیا، اس سے آگے نہیں، کوئی ابھی تک ٹیکنالوجی ایسی نہیں جو زمین کو، اتنی ہیٹ ہے وہاں پروڈیوس ہوتی، تو جو چیز ہوتی ہے ہیرے کے لگا کے بڑی تحقیق کوشش کی، نہیں اس سے آگے نہیں کر سکتی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو کہے بات کو پکار کے اونچی جیسے میں بول رہا ہوں، فَإِنَّهُ، تو اس کو پتا ہے، وہ سن رہا ہے، يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، چاہے آہستہ بولو چاہے دل میں خیال رکھو، اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ بندگی کے کوئی لائق نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اور سب خوبصورت اچھے نام اسی کے ہیں۔ یہ تو ہے پری فیس، اب آگے سے سورت شروع ہوتی ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، کیا پہنچی ہے آپ تک بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی؟ اب پرانے نبیوں کے قصے سنائے جا رہے ہیں، پرانے نبیوں کے قصے سنائے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اور آپ کی امت کو کہ انہوں نے یہ کیا تھا اور اس کا یہ نتیجہ نکلا، تم یہ نہ کرنا تاکہ وہی نتیجہ نہ نکلے۔ یہ قرآن کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے، قصے کہانیاں نہیں، اس میں بڑی راز کی باتیں ہیں، ایک ایک بات کے اندر سے ایک سبق نکلتا ہے، اور آپ کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى۔ آپ مدین میں تھے، واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے ایک وہ جو فرعون کی فوج کا سپاہی تھا اس کو مار دیا، تو پھر یہاں سے بھاگے اور چل کے مدین پہنچ گئے۔ وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا 10 سال یہاں رہو اور خدمت کرو تو پھر میں اپنی بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا، 8 یا 10 سال۔
اکثر لوگوں کا خیال ہے 10 سال. تو 10 سال انہوں نے آپ کی تربیت کی. 10 سال بعد شادی ہوئی تو پھر ان کو خیال ہوا کہ اپنی ماں سے اور بہن سے میں ملوں اور اپنے ملک میں جاؤں. بات پرانی ہو گئی, بھول گئے ہوں گے, مرا گئے ہوں گے جن لوگوں کو اس بات کا پتا تھا. اب وہاں سے آپ آ رہے تھے واپس, تو جو اہلیہ محترمہ تھیں وہ ان کو بچہ ہونے والا تھا تو راستہ بھول گئے, اور سردی بڑی سخت تھی, شام کا علاقہ تھا. تو آپ ایک طرف کو چلے کہ کہیں سے میں آگ لے کے آؤں, تاکہ سردی کی رات ہے اور درد ذیل شروع ہو گئی تو کوئی ایسا انتظام کریں. اس وقت ماچس تو تھی نہیں, تو پتھر چمکاگ ان کو کہتے ہیں آپس میں رگڑتے تھے, ایک انگارہ نکلتا تھا تو اس سے آپ نے 2-3 دفعہ کوشش کی, آگ وہ اس میں سے نکلے ہی نہ, اللہ کی مرضی نہیں تھی. تو آپ نے کہا آپ ادھر ٹھہرو, وہ دور مجھے کچھ روشنی نظر آ رہی, شاید آگ ہے, میں وہاں سے جا کے جب اس نے دیکھی آگ تو کہا اپنے گھر والوں کو ام کسو یہاں ٹھہرو, انی انستو نارن, میں نے ایک آگ دیکھی ہے, لعلی شاید لے آؤں, آتیکم تمہارے لیے, منہا اس میں سے ایک انگارہ لے ہوں, بقبس او اجد النار الہدا, اس میں سے سلگا کر ایک انگارہ لے آؤں, یا پاؤں آگ پر پہنچ کر راستہ کا بتا کہ وہاں کوئی روشنی لوگ ہوں تو ان سے پوچھو ہم تو راستہ بھولے ہوئے کدھر کو جانا ہے. اب جب وہاں پہنچے, فلما آتاہ نودی یا موسیٰ, جب وہ ایک درخت تھا اور اس درخت میں سے عجیب قسم کی آگ نہیں تھی, ایک اس میں روشنی نکل رہی تھی کہ سر سبز درخت کے اندر سے ایک روشنی نکلتی تھی جس نے اس کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا, اور اس سے نہ اس کو کوئی پتہ چلتا تھا نہ ٹہنی, اور اس سے اس درخت کے اصل میں زیادہ اضافہ ہو رہا تھا. اور جب وہاں پہنچے تو آواز آئی اس درخت کے اندر سے, اے موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک, اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں سو اتار ڈال اپنی جوتیاں. انک بالوادی المقدس طویٰ, تو میدان طوا میں ہے اور یہ مقدس وادی ہے. تو اس درخت میں سے ایک آواز آئی, لیکن آواز کی ایسی آواز تھی کہ ایک سمت میں سے نہیں تھی کہ جیسے میں بول رہا ہوں تو ادھر سے آواز آ رہی ادھر سے نہیں آ رہی, ہر چہار طرف سے وہ آواز آتی تھی, اور آپ کے جسم کے ہر حصے نے اس آواز کو سنا. یہ معجزہ تھا, یعنی کان سنتے نا, کان بند کر لو آواز نہیں آئے گی, تو آپ کو محسوس ہو کہ جسم کا ہر حصہ اس آواز کو سن رہا ہے, اور دل میں اللہ نے یقین ڈال دیا کہ یہ اللہ کی آواز ہے. اللہ نے کسی فرشتے کے ذریعے سے نہیں, براہ راست آپ سے کلام کیا اور فرمایا کہ جوتا اتار دیجئے احترام کی وجہ سے. اس لیے کہتے ہیں کہ کلام مجید جب پڑھا جائے یا سنا جائے جوتا اتار دینا چاہیے, اور جب کھانا کھایا جائے جوتا اتار دینا چاہیے, جب مسجد میں جایا جائے تو جوتا اتار دینا چاہیے احترام کی وجہ سے. اور بڑی آپ نے روایات سنی ہوگی, خواجہ بختیار الدین کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ جب سلطان التمش سے ملنے کے لیے آئے, دلی کا پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے سارے ہندوستان کے اوپر اسلامک حکومت قائم کی, تو بادشاہ 12 کوس دور ننگے پاؤں جا کے ان کو ریسیپشن دی, ان کو ملا, ان کی عزت اور احترام کے لیے. یہ ہمیشہ سے بزرگوں کا طریقہ ہے. کمال اتاترک ویسے تو اچھا انسان نہیں تھا, اس کی تاریخ اچھی نہیں ہے, لیکن بہرحال کسی نہ کسی خوبی سے, تو جب یہ گیا مدینہ طیبہ حج کے بعد عمرہ کرنے کے لیے, تو جب یہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا گاڑی سے اتر گیا, ترکی کا جو ہے پہلا بادشاہ, اور اس نے ہاتھ اپنے سینے پہ باندھ لیے, جوتی اتار دی اور پیدل گیا روضہ اقدس تک روتا ہوا. تو یہ ادب ہے, احترام ہے, ننگے پاؤں چلنا. اس لیے بزرگوں کا جو طواف ہے وہ بھی ننگے پاؤں کیا جائے, اور مسجد میں جوتی کو اتارا جائے, اور بزرگوں کے سامنے جوتی کو اتارا جائے, اور کلام مجید کی تلاوت کے اوپر. تو اس لیے کہا کہ آپ جوتی اتار دیجئے, آپ ایک مقدس وادی میں آ گئے ہیں. وَنَاخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ, اور میں نے تجھے پسند کیا ہے,
I have chosen you as a person کہ جس سے میں براہ راست بات کروں. دیکھا اللہ کی شان, جس کو پسند کرے, جس کو چوز کرے, اس کو کتنی بڑی عزت دے دے. کتنا بڑا شرف ہے, کسی انسان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیغمبروں میں سب سے بڑا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے. اللہ نے براہ راست آپ سے کلام کیا, انخترتک, میں نے تجھے پسند کیا. وہ جو دعا میں نے آپ کو سکھاتا ہوں نا, اللہم اخر لی واختر لی, یہ وہ یہاں سے ہے. وہ فاستمع, تو سنیے غور سے, لما یوحا, جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. سنیے غور سے, یعنی پیغمبر اتنی بڑی اہمیت, اللہ نے اس کو بھی کہا جائے سنیے, اونگو نا. اننی انا اللہ, میں اننی, میں انا اللہ, میں اللہ ہوں. لا الہ الا, میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فاعبدنی, میری عبادت کرو. میری عبادت کرنا, عبادت کا کیا مطلب ہے؟ میرا حکم ماننا, میری غلامی کرنا. Do whatever I say, listen very carefully. پیغمبر کو کہا جا رہا ہے میں اور آپ کیا چیز ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنی اہمیت کی بات ہے کہ پیغمبر سے کہا جا رہا ہے براہ راست کہ میری عبادت کرنا, میں تمہیں بتا رہا ہوں نہیں تو پچھتاؤ گے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, اور نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے, میری محبت کے لیے. یہ سارے یہ ہے اس کا ماحصل. اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو قائم کرنا, نماز پڑھنا نہیں, نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ بالکل اس کے ایک ایک آداب کو, وضو, نماز کا وقت اور نماز کے الفاظ اور نماز کا لباس, اور جیسے کسی بڑے اہم آدمی کو ملنے کے لیے آدمی جاتا ہے, تیار ہوتا ہے. میں بعض ساتھیوں کو دیکھتا ہوں کہ ذکر میں آتے ہیں ان ڈریس, جیسے سلیونگ سوٹ پہن کے آ گئے. مسجد میں ہم دیکھتے ہیں وہ پجامہ سا پہن کے آ گئے. اس کا مطلب ہے نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, مسجد کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ذکر کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کہ ایسے تیار ہو اور ایسا اچھا لباس پہنے جیسے اپنی شادی میں پہنتا ہے, اور نماز کو قائم کرے بڑے اہتمام کے ساتھ. کس لیے؟ اللہ کی یاد کے لیے, اللہ سے دوستی کے لیے, اللہ سے محبت کے لیے. آج ہمیں اللہ سے تعلق نہیں ہے, اس لیے ہمیں نماز کی کوئی اہمیت نہیں. پڑھ لی اگے پیچھے پڑھ لی, جماعت چھوڑ دی, ادھر پڑھ لی, جلدی پڑھی. ایسے ہی ہے نا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے. یہ آپ غور کریں کہ نماز قائم کرنی ہے اللہ کی یاد کے لیے. کوئی پریشانی ہے, نماز ہے. کوئی دقت ہے, اللہ کی طرف رجوع ہے. اور فرض نماز کا تو اور بھی اہتمام ہے, اور بہت فکر کے ساتھ اور بہت توجہ کے ساتھ اور ایک ایک لفظ کے اوپر دھیان کرتے ہوئے اور ایک ایک بات پہ غور کرتے ہوئے. جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے, اللہ پوری توجہ سے اس کی بات سن رہا ہوتا ہے. اور جب انسان مومن مسلمان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ حدیث میں آیا ہے, حمدنی عبدی, یہ دیکھو یہ میرا بندہ, اس نے میری تعریف کی. حمدنی عبدی, عبدی میں نا میرا بندہ. جیسے میں کہتا ہوں ولدی, میرا بیٹا, میرا شاگرد, میرا بھائی, میری گاڑی, دیکھو نا اون کرنا. تو حمدی عبدی, یہ میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ وہ جو ہے مہربان ہے, بہت رحم. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں دیکھو احسنی عبدی, اس بندے نے میری ثنا کی. دیکھو تو صحیح, دیکھو تو, اللہ سن رہے ہیں اپنے پوری ہمتن متوجہ. مالک یوم الدین, تو وہ کہتا ہے جو کچھ ہوا سو ہوا, میں یہاں نہیں اپنی ساری جمع تقسیم کر کے حساب برابر کروں گا, قیامت میں بھی چھوڑتا ہے حساب. اس نے میرے ساتھ زیادتی کی, قیامت والے دن حساب ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو توجدنی عبدی, اس بندے نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا. بدلوں کے پیچھے نہیں پڑتا, ناراضگیاں نہیں رہتا, کینہ نہیں دل میں پالتا, کہتا چھوڑو پرے,
وقت ہی نہیں ہے، وقت کیوں ضائع کرنا؟ قیامت کے دن حساب ہوگا، اس نے بدتمیزی کی ہے ٹھیک ہے، میرا حق مار لیا ٹھیک ہے، قیامت والے دن کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے مجھے کہتے دیکھو مالک یوم الدین، آخرت کے دن کا بھی مجھے مان رہا ہے، توجہ تو نہیں، اپنی سب کچھ میرے سپورٹ کر دیا۔ پھر وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں، کہ بے شک عبادت تو کر رہا ہے، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ سارا فیصلہ علم شریف میں ہی ہو جاتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کیوں نہ ہدایت دوں گا تو؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلانا جن پہ تو نے انعام کیا۔ کون وہ لوگ ہیں؟ پیغمبر محمد رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے راستے پہ چلانا، اور کس کے؟ صدیقین کے راستے پہ چلانا، ابو بکر صدیق اور خضر علیہ السلام، یہ صدیق ہے، اور شہداء جنہوں نے اپنی جان تیرے راستے میں قربان کر دی، حضرت سید الشہداء حمزہ، حضرت سیدنا امام حسین، ان کے راستے پہ چلانا، اور صالحین، عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی، سہیب رومی، ان کے راستے پہ چلانا جو صالحین ہیں، غیر المغضوب، اور ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ وہ کون تھے؟ یہودی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ سے باغی ہے۔ یہ غضب ہے ان کے اوپر، قیامت تک ان پہ غضب ہوگا۔ اس وقت بھی دنیا میں جتنی شرانگیزی اور شرارت اور نحوست اور بدماشی ہے وہ ساری کی ساری یہودیوں کی۔ کہ میڈیا کے اندر بغیرتی کے جو سیلاب آ رہے ہیں یہ سب یہودی کر رہے ہیں، اور اتنی مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، اور لوگوں کو ذہنی مریض بنا دیا۔ بریکنگ نیوز، وہ ہو گیا، وہ ایٹم بم چل گیا، وہ کامرا پہ حملہ ہو گیا، وہ ایٹم بم لوٹ کے لے، یہ سب دس از آل نیوز۔ لوگوں کو پینک کرنا اور مایوس کرنا اور لوگوں کو پریشان کرنا، یہ ہوتی ہے میڈیا۔ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں، ڈس انفارمیشن دے رہے ہیں، لوگوں کو ہمت دلا رہے ہیں، لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں۔ ساری رات کامرا پہ حملہ ہو گیا، وہاں ایٹم بم پڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک سپاہی نے مار دیے، 15 بندے ختم ہو گئے، 15 منٹ میں ساری کہانی ختم ہو گئی۔ اس کو کلیئر کرنے میں 2 گھنٹے لگے، لیکن جیو نے ساری رات ساری قوم کو پینک میں رکھا کہ پتہ نہیں وہاں قریبی ایٹم بم پڑا گیا، اٹھا کے نہ بھاگ، نہ ایٹم بم نہ ہو گیا کوئی جوتی ہو گئی جو مسجد میں سے کو اٹھا کے لے جائے گا۔ اور کل وہاں نیو یارک کے اندر وہاں وہ جو امپائر اسٹیٹ بلڈنگ ہے وہاں فائر ہوئی ہے اور مار دیا اس نے ایک بندے کو، اور پولیس والوں نے 9 بندوں کو زخمی کیا۔ اس پہ تو کوئی بریکنگ نیوز نہیں، انہوں نے فوراً بند کر دیتے، یہ خبر نہ دینا۔ سارا نیو یارک کل بند کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو یہ ساری غیر المغضوبی، یہ غضب شدہ قوم ہے، ہم ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، نائکی کی جینز پہنتے ہیں، نائکی جوس، سارے کے سارے پتہ کریں تحقیق کر کے نیٹ پہ کہ کون کون سی جوس کی کمپنی اس پہ بائیک آؤٹ کریں۔ وَلَضَّالِّينَ، اور وہ جو گمراہ ہوئے وہ کون ہے؟ عیسائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑا معجزہ لے کے دنیا میں تشریف لائے، ان کو کہا تو ہی خدا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، وہ بندوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے آئے، معجزہ لے کے اسے، تو یہ گمراہ ہو گئے۔ اور جب کہتا ہے آمین تو جتنے فرشتے دنیا کے اندر اور آسمان کے اندر اور زمین اور آسمان کے اندر سارے اس کی آمین کے ساتھ آمین کے، تو پھر بنتی ہے نماز اقم الصلاۃ علی ذکری، پھر قرآن پڑھتا ہے، اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، اور آپ کے پاس مسالے موجود ہیں۔ عبداللہ بن مسعود پڑھ رہے تھے قرآن شریف تہجد کی نماز میں، جبریل امین آئے، کہا عبداللہ سے کہ ذرا لمبی قرأت کرے، اللہ خود سن رہے ہیں آپ کا کلام، آپ کی تلاوت اللہ سن رہے ہیں۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، ان سے کہا اے ابی جبریل آئے ہیں۔ جی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اور رونے لگے، انہوں نے کہا میری کیا اوقات کہ اللہ مجھے سلام بھیجے، آپ تلاوت فرمائیے، اللہ آپ کی تلاوت سننا چاہتے ہیں۔
تو ابی بن کعب نے تلاوت کی اور اللہ نے سنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. تو جب مومن نماز میں قرآن پڑھتا ہے اللہ سن رہے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ چل رکوع. یہ ہماری نماز ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ جب رکوع میں چلا جاتا ہے تو ایسے ہے جیسے اللہ کی بغل میں سر چلا گیا. اللہ کی بازو اور یہ جو حصہ ہے جسم کا اس کے درمیان اللہ کی اتنی قربت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی، میرا رب کتنی عظمت والا ہے اور میں ایک خاک اور مٹی کا ٹکڑا اور گندا اور ناپاک اور اتنا گناہگار اور اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور اللہ کے آگے جھکا ہوں. کسی اور مذہب کو رکوع کی نہیں ہے توفیق، صرف مسلمان رکوع کی پوزیشن میں عبادت کرتا ہے. اللہ نے بہت بڑا انعام اس امت کو دیا کہ رکوع کی توفیق نصیب. اور پھر وہ کہتا ہے سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی بات سن لی جس نے اس کی تعریف کی. تو وہ کہتا ربنا لک الحمد، اللہ ساری تعریف ہی تیرے لیے، باقی سب جھوٹ ہے. اگر کوئی خوبصورت ہے تو اللہ ہی نے بنایا ہوا ہے، اگر سیب میٹھا ہے اللہ ہی نے اس کے اندر مصرعہ تھا، پیچھے ہر چیز کے پیچھے اللہ. اور پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جاتا ہے. اور سجدے میں ایسے ہے جیسے اللہ کے دو پاؤں کے درمیان سجدہ کر دیا. اتنی قربت ہے. جب سجدے میں جائے تو خوب دعا کرے سبحان ربی الاعلی، میرا اللہ بہت اعلیٰ اور عظیم ہے. میں کیا، مجھے کہاں پہنچا دیا، میں اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہوں. اس سجدے کی قیمت ڈالے، اس سجدے کی قیمت ڈالے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی گزرے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت پیار ہے، اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت پیار ہے. آپ نے کہا سوچ لے. پھر اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے آپ سے بہت پیار. آپ نے کہا سوچ لے. کہنے لگا قسم سے مجھے آپ سے بہت پیار ہے. آپ نے کہا مصیبتیں تیری طرف ایسے دوڑیں گی جیسے پانی اترائی کی طرف جاتا ہے. کہا میں ٹھیک ہے تیار. اور ایک اور صحابی تھے، اللہ کے نبی اس سے خوش ہو گئے. ہم نے کہا مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ بھی تو صحابی تھے نا، اللہ والے تھے. اس نے کہا جنت الفردوس میں آپ کے ساتھ. آپ نے فرمایا کچھ اور بھی مانگ. مقصد یہ تھا نوجوان ہے کہے گا خوبصورت بیوی ہو، مال ہو، گھوڑا ہو. وہ پھر کہنے لگا آپ کے ساتھ جنت. آپ نے کہا انشاءاللہ وہ ملے گی، کچھ اور بھی مانگ. پھر وہ کہنے لگا آپ کے ساتھ جنت. آپ نے کہا انشاءاللہ وہ ملے گی، لیکن سجدوں کے ذریعے سے میری مدد کرنا. مقصد یہ ہے کہ نماز میں تمام کر. تو 2 نفل آدمی نماز پڑھ لے، جیسے عرض کیا ہے، تو کون سی مصیبت ہے جو دور نہ ہو جائے، اور کون سی مشکل ہے جو حل نہ ہو جائے، اور کون سا تعلق ہے اللہ کا جو حاصل نہ ہو جائے. اور پھر سجدے سے اٹھ کے تحیات پڑھتا ہے. یہ وہ ڈائلاگ ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف میں اللہ کے ساتھ کی تھی. جب آپ تشریف لے گئے اور قرب اور بہت قرب حاصل ہوا تو فرمایا تحیات للہ، تمام زندگی جو ہے واٹ ایور وہ اللہ ہی کے لیے تو ہے. والصلوات والطیبات، جتنی بدنی عبادات اور جتنی مالی عبادات سب اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ نے آگے سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محبوب آپ پہ اللہ کی سلامتی ہو اور رحمت ہو اور برکات ہو. اب اللہ کے نبی دیکھ لیں، ہمیں نہیں بھولے، ہم بھولے ہوئے انہیں. آپ نے فرمایا السلام علینا، سلامتی ہو اللہ کی ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندے جو سجدے کرنے والے ان پہ بھی اللہ کی سلامتی. ساری امت کو شامل کر لی. اور پھر اب ہم اپنی طرف سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تاکہ ہم اس دعا میں شریک. اور پھر اس کے بعد درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد جو دعا چاہے مانگے، عربی میں مانگے. قرآن کی دعائیں، حدیث کی دعائیں عربی کے اندر اتحیات کا. یہ تو ہم نے تو ایک ہی دعا یاد کر لی ہوئی نا، رب اجعلنی، اس کے علاوہ بھی مانگ سکتا ہے.
اور پھر سلام پھیرے اور پھر پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھے، اللہ نے وعدہ کیا اس کو جنت میں لے جاؤں گا مرتے ساتھ۔ تو اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کے لیے۔ ان الساعۃ آتیات اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت بے شک آنے والی ہے، میں مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس کو تاکہ بدلہ ملے ہر شخص کو جو اس نے کمایا ہے۔ قیامت بالکل قریب ہے، لیکن اس کا وقت کسی کو نہیں بتایا، نہ پیغمبر کو، نہ ولی کو، نہ کسی کو۔ آثار بتا دیے، علامات بتا دیے، وقت نہیں بتایا تاکہ ہر آدمی اس کی تیاری رکھے۔ فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، سو کہیں تجھ کو نہ روک دے اس سے وہ شخص جو یقین نہیں رکھتا اس کا اور پیچھے پڑ رہا ہے اپنے مزوں کے، تو پھر تو بھٹکا جائے۔ یعنی وہ شخص جو نفسانیت کے پیچھے ہے اور مزوں کے پیچھے ہے اور دولتوں کے پیچھے ہے، وہ کہیں بھول نہ جائے اور وہ مرنے کی تیاری نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قرآن پاک کی ذوق نصیب فرما دے اور اس کا شوق نصیب فرما دے اور اس پہ غور کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ ایسی بڑی نعمت ہے، ایسی بڑی نعمت ہے، اگر آپ اس کو بہت شوق کے ساتھ پڑھیں گے اور اس پہ غور کریں گے تو پھر یہ بہت بڑے بڑے راز اس میں سے نکلیں گے جو دل اور دماغ میں آئیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، ہماری نسبت اللہ کے ساتھ ہو، ہماری پہچان دل کی اللہ کے ساتھ ہو، اور پھر ہم اللہ کو پہچانیں گے، اللہ سے محبت ہوگی، اس کے کلام سے بھی محبت ہوگی، اس کی کتاب سے بھی محبت ہوگی، اس کی نماز میں بھی لطف آئے گا اور ساری زندگی بڑی اس کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ تاکہ دل کی دنیا آباد ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وقت کم رہ گیا، اب ذکر کر لیتے ہیں۔ پہلے کچھ کلمات پڑھے جائیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ دل میں اللہ کو یاد کیا جائے گا تاکہ دل کے اندر اللہ کا نام اور اللہ کی محبت پیوست ہو جائے اور گناہوں کی نحوست جو پڑ چکی تھی وہ دل سے دھل جائے۔ وآخر دعوانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ وبارک وسلم، 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 اللہم صل علی سیدنا محمد وآلہ
وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وبارك وسلم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. بس اب آنکھوں کو بند کر لیں اور زبان کو نہیں ہلانا اور دل میں اللہ 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 اس کی مشق
اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی وآلہ وبارک وسلم تسلیما اللہم سلمنا سلم دیننا سلم دنیانا سلم ایماننا وثبت اقدامنا فانصرنا علی القوم الكافرین اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم اغفر لي واختر لي مع العافية اللهم اغفر لي واختر لي مع العافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا